اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ آج کی ویڈیو جو میری ہے وہ اس ٹاپک کے اوپر ہے کہ پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کافی فیلئر کے اندر کیوں جا رہا ہے۔ اس کو ہم دیکھیں گے اسلام کی نظر کے اندر، اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بات بھی اگر میں کوئی کروں گا نا، آپ نے اس کو ایکسیپٹ تب کرنا ہے اگر آپ کو اس کے اندر کوئی ریفرنس نظر آئے، کیونکہ آپ پڑھی لکھی علمی کتابی قوم بنے، نہ کہ آپ اوٹ پٹنگی سوچ والے لوگوں کو سن کے اپنے دماغ کو باؤنڈ کر لیا۔ بات دیکھا ساحل ندیم صاحب کی گرفتاری کیوں ہوئی ہے؟ ان کے الفاظات اور ان کا ایٹیٹیوڈ ایسا نہیں ہے کہ وہ عوام کے بیچ میں بیٹھ کے عوام کو ایجوکیٹ کر سکے۔ ان کی یونیورسٹی نے بھی ان کو اسی وجہ سے نکال دیا ہے۔ تو اکثریت ان کے ساتھ بالکل نہیں ہے، کیونکہ اکثریت کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہر طرح کے لوگ میں کوئی ایک ایسا بندہ بھی ان کے حق میں نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں 100% اس بندے کو فالو کر کے اپنا راستہ بالکل کلیئر کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ لوگ؟ یعنی کہ جس کے پاس علم ہے وہ اور جس کے پاس علم نہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ اسلام ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے، اور حدیث کے اندر آیا ہے کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اب پاکستان کے اندر جتنے انفلوئنسرز ہیں نا، ان کا ایک ہی رٹا ہے کہ آپ علم نہ حاصل کرو، تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں، ہم نے تو جناب جی پڑھا کے بھی رکشہ ہی چلایا، ہم نے تو ہر کام کر لیا، ہم نے تو علم کو بہت آگے تک حاصل کر لیا۔ آپ نے علم کے اندر کیا حاصل کیا ہے؟ اگر آپ امریکہ کی طرف دیکھیں اور دوسری طرف آپ دیکھیں عرب کنٹریز کی طرف، عرب کنٹریز کے پاس زیادہ پیسہ ہے امریکہ کی نسبت، لیکن وہ اپنے پیسے کا آدھے سے زیادہ حصہ عیاشیوں کے اندر اڑاتے ہیں، بلڈنگز کے اندر اڑاتے ہیں، اور ایسی ایسی چیزوں پہ اڑاتے ہیں جس سے انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں، حالانکہ وہ مسلمان ہے نا۔ اور دوسری طرف آپ جائیں، امریکہ کو کیا فائدہ مل رہا ہے اتنی ٹیکنالوجی بلڈ کر کے؟ امریکہ کے پاس بھی پیسہ ہے اور وہ سپر پاور ہے۔ امریکہ کی جو لینگویج ہے انگلش، وہ دنیا کی سب سے زیادہ بولی جانے والی لینگویج ہے، انٹرنیشنل لینگویج ہے۔ تو امریکہ کے پاس علم بھی ہے اور پیسہ بھی ہے، اور وہ علم اس چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ لوگوں کا فائدہ ہو۔ اب اتنی زیادہ سیٹلائٹس انہوں نے جو بنائی ہیں اس کرۂ ارض کے ارد گرد، اس سے ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ جو بیچارے جا کے آسمانوں پر بیٹھ کے اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ تو جب انسان گمراہ ہوتا ہے نا تو وہ اپنی گمراہی کو ٹھیک سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک ان کے لیے برابر ہے تم ان کو سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، یہ سمجھنے کی نہیں ہے۔ تو پاکستان کے اندر جو شخص آپ کو ایجوکیٹ کر رہا ہے نا اس حوالے سے کہ آپ علم کی اس کے اندر کوئی حد نہیں، آپ صرف ای کامرس کا بزنس جوائن کر لیں، اس سے صرف آپ کو ہی فائدہ ہوگا، نہ آپ کی نسل کو فائدہ ہوگا، اور نہ ہی آپ کے آنے والے جو دور ہے نا اس کے اندر کسی انسانیت کو کوئی فائدہ ہوگا۔ کام وہ کرو جس سے انسانیت کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو۔ اسلام بھی اسی چیز کا درس دیتا ہے۔ حضور کی حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم ہر مسلمان پہ فرض ہے، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ تو ہر جگہ، اب قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا عطا فرمائی، رب زدنی علما، کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب ان کے پاس اتنی دعائیں تھیں مانگی جانے والی، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اس دعا کو فوقیت دی کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ جس کے پاس علم ہوتا ہے اللہ اس کو معرفت بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شہرت بھی دیتا ہے، اور وہ آخرت میں بھی بہت زیادہ آگے ہوگا۔ اگر اس نے شیطان کے ساتھ جو کی جانے والی جنگ ہے اس میں کامیابی حاصل کر لی یا کسی حد تک بھی کامیاب ہو گیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا ایک بہت بڑا اس کے لیے فیصلہ کر دیا ہوا ہے پہلے ہی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس علم ہے اس نے اس کو حاصل کیا اور اس کو دوسروں تک پہنچایا، اس کا ٹھکانہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔